أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالی شانہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اسی دن سے چلا آ رہا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینے بڑے ہی ادب اور احترام کے مہینے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ بس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور کافروں کے ساتھ سب مل کر لڑو جیسا کہ وہ سب تمہارے ساتھ مل کر لڑتے ہیں، اور یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا گیا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اسی دن سے یہ بات بھی چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز اور شروعات جو ہوتی ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام، حرام کے معنی جیسے ناجائز کے آتے ہیں، ایسے ہی حرام کے معنی احترام اور تعظیم کے بھی آتے ہیں۔ تو جہاں جیسے مسجد حرام، محرم الحرام، تو یہ حرام کا لفظ احترام اور تعظیم کے معنی میں ہے۔ ایسا مہینہ کہ جو انتہائی تعظیم اور احترام کے لائق ہے، وہ تعظیم اور احترام کے لائق ہے۔ مسجد حرام، ویسے تو سبھی مسجد احترام اور تعظیم کے لائق ہے، لیکن وہ مسجد حرام جو ہے، مسجد مکہ، تو وہ زیادہ احترام اور تعظیم کے لائق ہے۔ جس طریقے سے وہاں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی اگر وہاں کوئی بے ادبی اور قابل اور احترام کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کا وبال بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی سال کی شروعات جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہمارے اسلامی سال کی شروعات جو ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے ہی احترام کے ہیں اور تعظیم کے ہیں، بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے جو احترام اور تعظیم کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 تو لگاتار ہیں، اور ایک ہے فرد رجب کا مہینہ، وہ الگ ہے۔ یہ 4 مہینے تعظیم کے مہینے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ان کی تعظیم صرف مسلمان ہی کرتے ہوں، اس وقت کے کافر اور مشرکین بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ قتل و غارت کا دور تھا، جہاں جو ملا اس کو قتل کر دیا، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، لیکن ان 4 مہینوں کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو
کہ ان 4 مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک بدعت یہ ایجاد تھی اور ایک جہالت یہ چل رہی تھی کہ مشرکین کو اگر محرم کے مہینے میں فرض کیجئے لڑائی کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس مہینے لڑائی ہے، تو اب لڑنا تو اس مہینے میں کوئی بھی مذہب والا جائز نہیں سمجھتا، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے اس لیے یہ کر لیا کرتے تھے کہ اس مہینے جو ہے چونکہ لڑائی پیش آ گئی تو محرم کے بجائے ہم یہ احترام کا معاملہ، تعظیم کا معاملہ، ادب کا معاملہ سفر میں کر لیں گے، اگلے مہینے میں کر لیں گے، اپنی طرف سے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اپنی طرف سے آگے پیچھے کر کے تم اس طرح کی بدعت ایجاد کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ میں اس طرف بھی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ 4 مہینے میں نے تعظیم کے بنا دیے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان کی عظمت، ان کی تعظیم میں اتنا غلو اور زیادتی کریں گے کہ اپنی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کر لیں گے کہ جن کا شریعت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور وہ ان کاموں کو دین سمجھ کے کریں گے، حالانکہ وہ دین کے نہیں، شریعت کے نہیں، بلکہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ ان کاموں کو کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں کی بس اتنی ہی تعظیم کرنا اور ان مہینوں میں وہی کام کرنا جن کام کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اپنی طرف سے کوئی نئے کام ایجاد کر کے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، کوئی دلیل نہیں جن کی، تو ان کو کر کے تم گناہ گار نہ بننا۔ چنانچہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جیسا کہ بتایا کہ بڑے ہی احترام کا مہینہ ہے، بڑی عظمت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نیک کام ہو سکے اتنے نیک کام کریں، اور جتنا بھی گناہوں سے بچا جا سکے اتنا گناہوں سے بچیں، کوشش کریں۔ اور دوسرا ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس پورے مہینے میں آدمی جس دن کا بھی روزہ رکھے گا، کسی بھی دن کا، یوم عاشورہ کی تو ایک الگ بات ہے، 10 محرم کی، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن پورے مہینے کسی بھی دن کا روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی توفیق ملے، آپ ہمت و کوشش کر لیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں، اور خاص طور سے اس مہینے کا جو ایک دن ہے یوم عاشورہ، جسے کہا جاتا ہے یوم عاشورہ، عربی میں کہتے ہیں 10 محرم الحرام۔ عاشورہ کے معنی 10واں، تو 10ویں محرم الحرام جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے، اور جو اس کی فضیلت ہے تو اس فضیلت کا تعلق، یہ فضیلت جو چلی آ رہی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے چلی آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے چلی آ رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس فضیلت کا اہتمام کیا گیا اور اس کے روزے کا اہتمام کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن سے متعلق جو ہدایات ملتی ہے، جو کام ملتے ہیں، وہ صرف 2 کام ملتے ہیں، تیسرا نہیں۔ یوم عاشورہ میں 10 محرم کو جو کرنے کے کام ہیں وہ صرف 2 کام ہیں جو حدیث شریف میں ملتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے روزہ رکھنا۔ یہ روزہ یوم عاشورہ کا رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا۔ یہ ایک دم 30 روزے یا رمضان کے روزے فرض نہیں کر دیے گئے۔ پہلے جب اسلام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، تو شروع میں صرف یہ محرم ہی کا روزہ، 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد رمضان
مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی نفلیت اور اس کی فضیلت باقی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے سال کے جو گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیں گے۔ بہت سے گناہ ہمارے سے ایسے ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے وہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے۔ صغیرہ گناہ اس طرح کے نیک اعمال سے، وضو کرنے سے، روزہ رکھنے سے، تلاوت کرنے سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک کام جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو پورے سال میں جو کچرا ہوا ہے، جو گناہ ہمارا اعمال نامہ جو کچروں سے بھرا ہے، وہ اس ایک روزے سے اللہ تعالیٰ پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس روزے کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ روزہ یہود بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو اخیر عمر میں معلوم ہوا کہ یہ روزہ آپ تو رکھتے ہی تھے، ہمیشہ رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہود بھی اس روزے کو رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، یا تو 90 کا یا 11ویں کا۔ لیکن آئندہ سال اس کی نوبت نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آئندہ محرم کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی 3 روزے رکھ لے، 9، 10، 11۔ جمعے کو 10 محرم ہے، جمعرات، جمعہ بعد، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، 9، 10 یا 10، 11، 9، 10 یا 10، 11۔ اور ادنا درجہ یہ ہے جس کو بعض علماء نے خلاف اولا لکھا ہے کہ صرف 1 روزہ رکھ لیں، تو 1 تو رکھ ہی لیں، 1 بھی رکھ سکتے ہیں، بہرحال اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ملے گا ہی، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ہمت کریں، کوشش کریں تو کوئی مشکل نہیں 2-3 روزے رکھنا۔ روزے سے جس طریقے سے اخروی فائدے، روحانی فائدے ہیں، تو ایسے جسمانی بھی فائدے ہیں۔ جسمانی بھی روزے کے بے شمار فوائد ہیں، بڑے بڑے سائنسداں اس کی ریسرچ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ایک عمل تو جو ہمیں ملتا ہے شریعت میں اور جس کی بڑی فضیلت ہے، وہ ہے روزہ رکھنے کا 10 محرم۔ اور دوسرا جو کام ہے 10 محرم کو کرنے کا، وہ ہے اہل و عیال پر وسعت کرنا۔ اس کو بھی غور سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حدیث شریف کی ایک بڑی کتاب ہے سنن بیہقی، اس کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر 10 محرم کے دن وسعت کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائے۔ جس نے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں خوب فراخی کی، کھلے دل سے اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، ماتحتوں پر، نوکر چاکروں پر خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ فراخی کا معاملہ فرمائے گا۔ ایک محدث ہیں سفیان ابن عیینہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک کا 50 سال تک تجربہ کیا، وجدناہ کذالک، میں نے ایسا ہی پایا۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا، جربناہ 50 سنۃ، میں نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا، تو میں نے اس کو ایسا ہی پایا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ ساتھ میں؟ آپ اچھے سے اچھا کھانا بنا لیں۔ اب اس پر ایک اشکال، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ سوال ایسا ہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث اور جو ایک بڑی بزرگ ہستی ہے برکت العصر، اپنے زمانے کے بڑے محدث، جنہوں نے سہارنپور کیا ہندوستان کا نام پورے عالم اسلام میں روشن کیا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے روشن کیا،
تو انہوں نے یہ سوال جو میں بھی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں یہ اپنے زمانے میں لکھ کر بھیجا تھا اپنے شاگرد حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ استاد، چونکہ علم ایسی چیز ہے کہ یہ چھوٹوں سے بھی حاصل کرے آدمی، بڑوں سے بھی حاصل کرے، برابر والوں سے بھی حاصل کرے، تب آتا ہے، اس میں شرم نہ ہو۔ شاگرد استاد سے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ بھی کوئی دور کی چیز نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات اور خود جواب جو لکھے وہ مستقل کتابیں چھپ گئی، موجود ہے۔ تو یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ عزیزم یہ بتائے، اور یہ جواب مطلوب ہے کہ ایک طرف تو حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے اس دن روزہ رکھنے کا، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس دن اہل و عیال پر وسعت کرے، تو فراقی کرے۔ تو اگر روزہ رکھیں گے پھر فراقی کہاں کیسے ہوگی؟ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یقیناً بہت ہی بڑی ہستی تھی، یعنی اس زمانے کا ایسا محدث پوری دنیا میں موجود نہیں تھا، بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا، اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم میں ہی بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت بھی نہیں کی، حالانکہ وہ 55-60 سال سہارنپور میں رہ کے سہارنپور میں ہی مدفون ہو گئے۔ سوچے ہم خود، یعنی کیسی ہمارے غفلت کی بات ہے۔ ان کی زیارت کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے تھے جو لندن سے سال میں 3 مرتبہ آتے تھے، صرف ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے۔ کوئی جزائر سے آ رہا ہے، کوئی مدینے سے آ رہا ہے، کوئی مکے سے آ رہا ہے، یہ چلتا ہی رہتا تھا۔ اور ہم خود سوچ لیں کہ ہم میں یقیناً ہوں گے ایسے، ضرور ہوں گے کہ جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، بس ہاں جنازے میں تو شرکت کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے۔ ابھی بھی ہمارے جو اکابر موجود ہیں، جو بزرگ ہیں، یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان کی جو قوم ہے مردہ پرست قوم ہے، مرنے کے بعد اپنے بزرگوں کو مانتی ہے، زندہ کو نہیں مانتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں ان سے کی قدر کر لیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو خیر، انہوں نے یہ سوال لکھ کر بھیجا، تو حضرت نے اس کے جواب دیا۔ ایک جواب تو حضرت نے یہ لکھا کہ اصل میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اہل و عیال پر وسعت کرے، تو وسعت کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھے اور دن بھر اچھے اچھے کھانے بنائے، پھل فروٹ خرید کر لائے، اور افطار میں پھر اسے استعمال کر لے، تو یہ فراخی ہو گئی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، دوسری توجہ یہ کہ حدیث شریف میں عیال کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد ہے نابالغ بچے، کہ نابالغ بچوں کو جو روزے دار نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھ سکے، تو ان کو خوب کھانا پلانا خوب کرے گا دن میں۔ اور ایک تیسری توجہ یہ بیان فرمائی حضرت نے کہ اس سے مراد ہے کہ ہمارے جو نوکر چاکر ہیں اور جن کو ہم خرچہ دیتے ہیں، تو اس دن ان کو خرچہ دے اور کچھ بڑھا کر دے دیں۔ کوئی آپ کے ماتحت ہے، آپ اس کو نوکری دیتے ہیں 20,000 مہینے کے، تو آپ اسے 2-4 ہزار روپے بڑھا کر دے دیں۔ اپنے بچوں کو آپ خرچہ دیتے ہیں ہفتے کا، مہینے کا، تو بچوں کو اور زیادہ دے دیں، تو یہ بھی فراخی ہو جائے گی۔ اور ایک چوتھی توجہ حضرت نے یہ لکھی کہ چونکہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد ہے 10 محرم کی جو رات ہے، جیسے جمعرات کا دن گزر جائے گا اور مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو اسی دن سے 10 محرم شروع ہو جاتی ہے۔ تو رات میں خوب فراخی کرے، کھانا پینا کھلانا خوب کرے، جتنا خود کھا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو کھلائے، اہل و عیال کو کھلائے، تو یہ بھی اس میں مراد ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں اس دن میں جو کرنے کے کام ہیں وہ 2 ہیں، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرے اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کرنا۔ پھر وسعت میں خاص طور سے کھیچڑ کو لازم کر لینا، اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچنا کہ اگر کھیچڑ نہیں بنا تو پھر محرم ہی نہیں ہوا، تو یہ بدعت ہے۔ کھیچڑ کے علاوہ، کھیچڑ کا کہیں تذکرہ نہیں حدیث میں، کھیچڑ کا حدیث میں تذکرہ نہیں۔ کھیچڑ کے علاوہ اور جو چاہیں وہ چیزیں بنائیں، آپ کھیچڑ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم نہ سمجھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اگر کھیچڑ نہیں بنائیں گے تو محرم ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر بنا رہے ہیں تب وہ ناجائز اور بدعت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اگر ویسے ہی بنا رہے ہیں، اور بھی چیزیں بنائی ہیں، اور ایک کھیچڑ حلیم بھی بنا لیا، شوق ہے حلیم بریانی بنا لی، تو کوئی شریعت نے منع نہیں کیا۔ منع اس صورت میں ہے جب کہ یہ لازم سمجھے اور یہ سوچے کہ اگر میرے گھر میں حلیم نہیں بنا تو میرا محرم ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اس دن میں سبیلے لگانا،
اور ماتم کرنا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری شریعت اتنی صاف شفاف ستھری شریعت ہے کہ دنیا کے دوسرے مذہب والے بھی اس کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو مانتے ہیں کہ ہاں اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ خوب خوش ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان کو دیکھ کر خوش نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں۔ اگر ہمارے اندر اسلام کو تو ہمیں دیکھ کر ایمان لائے، اگر حقیقی مسلمان ہم ہوں، سچے پکے، تو اس دن کے اندر سبیلے لگانا، حلوے بانٹنا اور ایسے ہی ماتم کرنا، اور ہاں یہ بھی یاد رکھے کہ اس دن کی فضیلت کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے کچھ نہیں ہے بھی۔ یہ تو حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اس دن کی فضیلت۔ وہ الگ بات ہے کہ اس دن میں ایک یہ سانحہ بھی پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن میں ہو گئی، تو اس سے اس دن کی فضیلت نہیں بڑھی، ان کی شہادت کی فضیلت بڑھ گئی، ان کی شہادت کی فضیلت بڑھ گئی۔ پھر ہماری شریعت میں یہ سوگ منانا نہیں ہے۔ سوگ اگر ہے 3 دن تک، بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن تک، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ اب ان کو 1500 سال ہو گئے، 1450 سال کا عرصہ ہو گیا، اب سوگ منانا اس کی کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں، سوگ کی کوئی اثر نہیں۔ تو یہ ماتم کرنا، تعزیت کرنا، یہ تو اصل میں ان کی روح کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ انہوں نے تو اور ان کے نانا جان نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو آپ ان کے نام پر ایسے کام کر رہے ہیں جن سے نانا جان نے منع کیا، تو کس قدر ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تعزیہ نکالنا، تعزیہ دیکھنا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ دیکھنا بھی ایسے ہی ناجائز ہے۔ تعزیہ نکل رہا ہے، ماتم نکل رہا ہے، سڑکوں پر کھڑے ہیں یا اپنی چھتوں پر کھڑے ہیں تو یہ ناجائز ہے اور اس میں کئی گناہ ہیں۔ حدیث شریف میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ بھی ان میں سے ہے، اور جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ بھی انہی میں سے ہے، اس کا حشر بھی انہی میں ہوگا۔ اور جہاں پر اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہو، رسول اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہو اور اللہ کی ناراضگی کا کام ہو، تو وہاں تو عذاب کا خطرہ اور ڈر ہوتا ہے، اور عذاب کی جگہ پر کھڑے ہونے کا حکم نہیں، وہاں سے تو جلدی سے گزر جانے کا حکم ہے اگر گزر بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو یہ بات سمجھائیں کہ ماتم دیکھنا نہیں ہے بالکل، بلکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر سنی حضرات یہ ماتم دیکھنا بند کر دیں تو چند سالوں کے اندر لکھ لے کہ شیعہ یہ ماتم کرنا ہی بند کر دیں گے۔ وہ ماتم ہی اس لیے کرتے ہیں کہ سنی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بس کرنا ہے تو یہ 2 کام، اچھے سے اچھا کھانا بنا لو جیسے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اور 10 محرم کا روزہ رکھ لو، 9، 10، 11 تینوں رکھ لے، اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9، 10 کا رکھ لے یا 10، 11 کا رکھ لے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بس ایک ہی روزہ رکھ لے، ایک تو رکھ ہی لے کم سے کم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، مولا کریم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنے
اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما، اسلام کی مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کے اندر کمال پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں حقیقی کامل اور پکے سچے مومن و مسلم بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اسلام اور ایمان کے اندر کمال پیدا فرما۔ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر غلبہ عنایت فرما۔ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عنایت فرما۔ مسلمان جہاں جہاں پر بھی اللہ ان کی پوری نصرت اور رہبری فرما۔ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے بندے تیرے کلام پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، سب کو اپنی شان بہترین بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ کلام پاک کی برکات سے سب کو مالا مال فرما، ان کے جو جائز مقاصد آپ خوب جاننے والے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جائز ضروریات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام بلاؤں سے وباؤں سے بیماریوں سے مکمل حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی گھر والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت کو وبا سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد مدارس مکاتب خانقاہ اور مراکز کی پوری حفاظت فرما، ان کے فیض کو یا اللہ جاری و ساری فرما، جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ یا اللہ محرم کی برکات سے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ امت کو یا اللہ خرافات سے بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو شرعی کام ہے جن کا ثبوت ہے جو تیرے نبی نے کیے ہیں، جن کی ہدایات دی ہے انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔